یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نام میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی زندہ ہو تو فیض عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی فوت ہو جائے تو فیض عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی عالم دنیا میں ہو تو فیض عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی عالم برزخ میں ہو تو فیض عطا کرتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، آپ فرمائیں گے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ رفیع کامل کامل علی رحمہ، یک زمانہ صحبت باؤلیاء بہتر 7 سال طاعت بیریا، اولیاء کی بارگاہ میں ایک لمحہ جا کر بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین اپنی اپنی جگہ ولی ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین اپنی جگہ غوث ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین اپنی اپنی جگہ کتب ہے، لیکن وہ پھر بھی صالحین کی تلاش میں نکلے، صالحین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل کرتے ہوئے سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تلاش کی، ملک افغانستان سے ملک شام گئے۔ دمشق میں ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن، جن کے چاروں طرف جنات کا پھیلا ہے۔ آپ اس غار میں پہنچے، خواجہ ابوالفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں رونق افروز تھے۔ داتا علی حجویری خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی اور مرید ہو گئے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولیوں کے سردار اور سرتاج ہیں، پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، لیکن پھر بھی حضرت خواجہ ابو سعید مقیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور اس کے مرید ہو گئے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، آپ خواجہ عثمان ہارون کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی اور مرید ہو گئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور ان کے مرید ہو گئے، اور گوڈا شریف والوں نے سیال شریف سے فیض حاصل کیا، اور اخوندزادہ پیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کی بیعت کی، تابعین نے صحابہ اکرام کی بیعت کی، تابعین نے اولیاء اکرام کی بیعت کی، اور بزرگان دین نے تابعین کی بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ آج کل یہ پیر کے لباس میں بڑے بڑے فریب ہیں، پیر کے لباس میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر پیر پکڑنا چاہیے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جن میں 4 نشانیاں پائی جائے وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحدت غلام ہو، صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اور بزرگان دین کا ادب غلام ہو، مزارات پر حاضری دینے والا ہو۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عالم ہو،
ضروریات دین کو سمجھنے والا ہو تاکہ مریدوں کو سمجھا سکے، دین کے مسائل سے واقف ہو تو پیر بن سکتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ باعمل ہو، نماز روزے کا پابند ہو، شریعت اسلامیہ کا پابند ہو، حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنے والا ہو، وہ پیر بننے کے قابل ہے۔ بے عمل فاسق فاجر پیر نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اور سلسلہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا نہیں پہنچتا منقطع ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، یعنی کل قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے مگر متقی اور پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوستی ایسوں سے کریں کہ جن کی دوستیاں یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرماتا کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک جہنمی تو جہنم کے صف میں کھڑا ہوگا، تو ایک اللہ والے کو پہچان دے گا اور پھر اسے جا کر عرض کرے گا کہ حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوزخی اپنے سب سے نکلے گا اور ایک اللہ والے کو پہچان دے گا اور اسے کہے گا حضور آپ نے مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ بس وہ جنتی ان کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین مسلمان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جب انہیں دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ واقعی ان صالحین بندوں کے پاس جاؤ، ان کے مبارک چہروں کی زیارت کرو تو خدا یاد آ جاتا ہے، ان کی زیارت سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان نیک لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر روحانی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں اور ان پر انوار الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ان کے چہروں کی طرف دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان اللہ والوں کے اعمال و افعال سنت کے مطابق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کی صحبت کی بہترین مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے اور مٹی دھونے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تمہیں کچھ دے گا یا تم اس سے کچھ خریدو گے، اور یا تو تم اس سے اچھی خوشبو پالو گے، اور بھٹی دھونے والا یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ اسی طرح آپ کسی برے دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو چاہے آپ کو اس سے کوئی کام ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب ہو یا نہ ہو، اس کی برائی کی کوئی نہ کوئی چنگاری آپ پر ضرور پڑے گی۔ اور اگر کسی نیک صالح دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو چاہے اس سے کچھ کام ہو یا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز تو آپ کو آ ہی جائے گا۔ کسی بری آدمی کو کبھی دوست نہ بنائیں، زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کسی شرابی، کسی زانی، کسی نشہ کرنے والے، سود خور، رشوت خور، یہ برے دوست ہیں، ان سے بچو ورنہ گھر گزر جائے گا۔ اور قرآن پاک کا قاری، مسجد کا نمازی، میدان جہاد کا غازی، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈر کر رونے والا، متقی اور پرہیزگار، یہ اچھے دوست ہیں۔ ان کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کی طریقہ پر ہوتا ہے، بس ہر ایک سوچ لے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت اور اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو، یہ کہ تم بھی اچھے بن جاؤ گی۔ توجہ چاہوں گا، اور ہماری جن لوگوں سے ہماری دوستی ہے
وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے. اگر عقیدہ بدعقیدہ آدمی ہے اس سے دوستی نہ کرو. بدعمل انسان سے دوستی نہ کرو. اگر بدعقیدہ لوگوں سے دوستی ہو گئی، بے عمل لوگوں سے عقیدہ دوستی ہو گئی، کسی مرزائی سے دوستی ہو گئی، کسی شیعہ سے دوستی ہو گئی، کسی تبدیلی سے دوستی ہو گئی، کسی وہابی دیوبندی سے دوستی ہو گئی، اگر کسی بے نمازی سے دوستی ہو گئی، اگر شرابی سے دوستی ہو گئی، اگر کسی زانی سے دوستی ہو گئی، تو یاد رکھو کہ دین بھی برباد ہو جائے گا اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، اس لیے کہ میت کو بھی برے پڑوسی سے ایذا ہوتا ہے. جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وفات کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے وفات دے در حالانکہ میں مسلمان ہوں، اور مدد دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب عطا فرما مجھے علم و عمل میں باکمال اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ عرض کرتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں. تو حضرت اکرامی انبیاء اکرام کی دعاؤں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں سے دنیا میں تعلق رکھیں اور مرنے کے بعد بھی صالحین سے تعلق رکھنے کی دعائیں مانگیں. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کس قدر ضروری اور کتنی اہم ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حمام میں گیا تو وہاں کسی دوست سے مجھے ایک خوشبودار مٹی ملی. میں نے اس مٹی سے کہا کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو، تمہاری پیاری خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں، مجھے جلدی بتاؤ تم کیا ہو، تم مشک ہو یا عنبر ہو. مٹی بولی کہ میں تو وہ ایک ناچیز مٹی ہوں مگر کچھ عرصہ پھولوں کے صحبت میں رہی ہوں. تو پھولوں کے صحبت کا یہ اثر ہے کہ اس کے جمال نے مجھ میں خوشبو کا اثر پیدا کر دیا، ورنہ میں تو وہی ایک مٹی ہوں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کی صحبت کے فائدے بتائے ہیں کہ ایک مٹی جب پھولوں کی گلدستہ کے گرد لپٹ جاتی ہے اور کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہتی ہے تو اس مٹی میں بھی وہی پھولوں والی خوشبو اور مہک پیدا ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والا پھر مٹی نہیں سمجھتا بلکہ پوچھتا ہے تو مشک ہے یا عنبر ہے. تو مٹی کہتی ہے میں وہی ناچیز مٹی ہوں، اور یہ سارا فیض تو پھولوں کا ہے، یہ صحبت کا اثر ہے. اگر نیک کی صحبت اختیار کی جائے تو انسان نیک اور صالح بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں اس طرح دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. توجہ چاہوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ راستہ قرآن کا دکھا، فرمایا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام کن پر ہوا؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اور صالحین میں یہ سب آ جاتے ہیں، یعنی ہمیں صالحین کے راستے پر چلا. تو حضرات اکرامی وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر کبیر لکھی ہے، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں. تمام علماء اکرام تفسیر کبیر کے محتاج ہیں. اکثر مدرسے میں تفسیر کبیر پڑھائی جاتی ہے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا، عالم نزاع کا وقت آیا، تو شیطان بے ایمان آ گیا. جیسا شکاری ہو شیطان ویسا حملہ کرتا ہے. شیطان نے حملہ کیا. شیطان نے کہا کہ امام فخر الدین رازی
تم خدا کو مانتے ہو؟ کہاں میں خدا کو مانتا ہوں، خدا ایک ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر جواب دے رہے ہیں، قل هو اللہ احد الہکم الہ واحد۔ امام فخر الدین رازی نے دلیلیں دی، شیطان نے رد کر دی، یہاں تک کہ 99 دلیلیں شیطان دی تو شیطان نے سب رد کر دی۔ قریب تھا کہ ایمان کو نقصان پہنچ جاتا، ایمان پر حملہ کامیاب ہو جاتا۔ حضرت نجمالدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، آپ سینکڑوں میلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ راضی پر نزا کا عالم ہے اور شیطان حملہ آور ہو چکا ہے۔ خواجہ نجمالدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں سے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے، آپ نے وہیں سے پانی مارا اور کہا کہ اے راضی تو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے نزا کے وقت اپنے پیر کی آواز کو سنا اور فوراً کہا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کو ایک مانتا ہوں۔ وہاں سے شیطان بھاگا، آپ کا ایمان محفوظ رہا اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، انبیاء کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے غلام بن جاؤ، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ۔ ولیوں کا ساتھ صرف دنیا ہی میں کام نہیں آئے گا بلکہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو کہ پیر کے بغیر یہ منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہے۔ مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کی تلاش کرو اس لیے کہ اگلا سفر بڑا خوف اور بڑے خطرے والا ہے۔ اگر اس خوف اور خطرے والے سفر میں اپنی حفاظت چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے مرید ہو جاؤ، اس لیے کہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار یعنی کل قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، مگر یہ متقی اور پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی، اللہ کے ولیوں کی دوستی قائم رہے گی۔ کل سب آنکھیں پھیر لیں گے، کام آئیں گے تو صالحین متقی اور پرہیزگار کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور بروں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر، جان جانے پر ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بے نمازیوں کے پاس مت بیٹھو، روزہ رکھنے کے بعد روزہ نہ رکھنے والوں کے پاس مت بیٹھو، ذکر کرنے کے بعد ذکر کے منکروں کے پاس مت بیٹھو، درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف کے منکروں کے پاس مت بیٹھو۔ اگر بیمار کے لیے پرہیز ضروری ہے تو مسلمان کے لیے بھی پرہیز ضروری ہے، اگر پرہیز نہ کیا تو نقصان کا خطرہ ہے۔ تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی، اچھی صحبت کا اثر جانور پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار کی طرف چلے گئے تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اصحاب کہف نے کتے کو ڈرایا دھمکایا کہ چلا جا، تو بھوکے گا اور تیری وجہ سے حکومت کی پولیس ہمیں پکڑ لے گی۔ کتے نے کہا کہ اب میں تمہارا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں بھوکوں گا نہیں، خاموش رہوں گا۔ جب اصحاب کہف غار میں جا کر چھپ گئے تو کتا غار کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عذاب کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے کتے نے اپنے بازو پھیلا دیے تو ولیوں کی نگاہ پڑی، کتا جنتی ہو گیا۔ ولیوں کی صحبت ملی، کتا جنتی ہو گیا۔ ولیوں کی صحبت کا اثر، کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کریم میں بلام باولا کے واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ ایک ولی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ادب تھا، اس لیے اس کا لقب شیطان ثانی بن گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع کر دیا۔ آپ کی بے ادبی کی وجہ سے بے ایمان ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ بلام باولا کی انسانی شکل اصحاب کہف کے کتے کو دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کتے کی شکل بلام باولا کو دے کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتا نیکیوں کے صحبت میں بیٹھا جنتی ہو گیا۔
حضرات میں توجہ چاہوں گا. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافروں کی صحبت میں بیٹھا تو گمراہ ہو گیا, دین سے دور ہو گیا, باپ کا نافرمان ہو گیا, جہنم کا حقدار ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں کافرہ تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے, وہ دونوں کافرہ تھی. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. کسی اور نبی کی بیوی کی شان میں بے ادبی کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ماں کی بدعقیدگی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور کافر ہو گیا. عورت اگر گمراہ ہو جائے تو گھر کا سارا ماحول تباہ ہو جائے گا. عورت اگر خود صحیح ہو تو گھر کا سارا ماحول درست ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو نیک اور صالح بنائے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کافروں کی صحبت کو پسند کیا. جب کافروں کی باتیں سنتا تو بہت خوش ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا دو کیونکہ طوفان آ رہا ہے, ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا. جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان پہاڑ پر چل گیا. بیٹے کی محبت نے جوش مارا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا. بیٹے نے انکار کر دیا, کہا یہ پہاڑ مضبوط ہے, میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں. جب پانی ہر طرف پھیل گیا بیٹے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح اب یہ تیرا بیٹا ہی نہیں رہا, تیرے وسیلے کے منکر کو میں نے تیرے خاندان سے ہی خالی کر دیا. توجہ چاہوں گا, وہاں بھی دیوبندی گستاخ اور بے ادب یہ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو یہ ولی کیسے تمہیں بچا سکتا ہے. تو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا آ جا, میرے ساتھ کشتی میں آ جا, بچ جائے گا. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر بیٹھ جاتا, یہاں بھی بچ جاتا اور وہاں بھی بچ جاتا. اس نے پہاڑ کو مضبوط سمجھا اور نبی کے وسیلے کا انکار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو حضرت گرامی میں کہہ رہا تھا کہ کنان کو بروں کی صحبت نے برباد کر دیا. بروں کی صحبت جہنم لے جاتی ہے اور نیکیوں کی صحبت جنت لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں بہترین مسلمان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ. ارشاد فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جب انہیں دیکھے تو خدا تعالی یاد آ جائے. یعنی بعض لوگوں کے چہروں پر انوار ربانی ظاہر ہوتے ہیں, ان کے اعمال اور افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, خدا یاد آ جاتا ہے. بلکہ بعض بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ قلب بھی جاری ہو جاتا ہے. اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے سیرت بدل جاتی ہے. اللہ کی ولیوں کے صحبت میں بیٹھنے سے دل منور ہو جاتے ہیں, دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.